بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک حدیث شریف ہے جس کو حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں دجال کا تذکرہ کیا۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو نیچا بھی کیا اور اونچا بھی کیا۔ اس روایت کے راوی حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ ایسے انداز میں فرمایا گویا ہم کو یہ خیال ہوا کہ وہ قریب ہی کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ میں کہیں موجود ہے۔ محترم ناظرین، جب وہ بیان ختم ہوا اور شام کو حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اور جب شام کو ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صبح کی تقریر کا ہمارے دل و دماغ پر اثر تھا اور سب کے چہروں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ صبح کے بیان کا بہت زیادہ اثر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر ہمارے اندر محسوس بھی کیا تو پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا تذکرہ فرمایا، اس کے سارے اونچ نیچ بتائے، آپ کے بیان کی وجہ سے ہم ایسا خیال کرنے لگے ہیں کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ صحابہ کی طبیعتوں میں اس کا بڑا اثر ہے تو اس گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اگرچہ دجال خطرہ کی چیز ہے لیکن مجھے تمہارے متعلق اور چیزوں کا بھی خطرہ ہے، دجال کے علاوہ دوسری چیزوں کا مجھے تم پر زیادہ خطرہ ہے۔ محترم ناظرین، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گھبراؤ مت، اگر دجال نکل آیا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا تو تمہاری طرف سے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ ایسی حالت میں ظاہر ہو کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہا یعنی میری وفات کے بعد ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی اپنی طرف سے جواب دے دے گا اور میرے بعد اللہ تعالی ہر مسلمان کے مددگار ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ اور نشانیاں بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ ایک نوجوان ہوگا جس کے بال بہت زیادہ گھنگھریالے ہوں گے، اس کی آنکھ ابری ہوئی ہوں گی، بعض روایتوں میں اس کو ایسے انگور جیسا بتایا گیا ہے جو خوشے سے باہر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے تو انگور کے دانے بالکل ترتیب سے ہوتے ہیں لیکن اس میں سے کوئی دانہ آگے نکل آتا ہے، اسی طرح اس کی آنکھ ابری ہوئی ہوں گی۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا عبد العزیٰ ابن قطن جیسا زیادہ پاتا ہوں، تم میں سے جو آدمی اس کو پالے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ لے، بعض روایتوں میں 3 آیت، بعض میں 10 آیت پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ شام اور عراق کے درمیان کے راستے پر وہ ظاہر ہوگا اور وہ یمین و شمال یعنی اطراف و جوار میں خوب فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، جس وقت وہ ظاہر ہو اس وقت تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، دجال زمین میں کتنا دن رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، اور دوسرا 1 دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا 1 دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں کیا 1 دن کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائے گی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 5 نمازیں کافی نہیں ہوگی بلکہ عام دنوں کی طرح وقت کی گنتی کرتے رہنا۔ محترم ناظرین، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بادل کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا لگی ہو، چنانچہ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی خدائی کی دعوت دے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پکار پر لبیک کہیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا تو زمین اناج اگائے گی، ان کے جانور چرنے کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو ان کی کوہانیں بڑی اونچی ہوگی اور ان کے تھن دودھ سے خوب بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں بڑی لمبی ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ ان کے جانور تر و تازہ ہوں گے۔
اس کے بعد دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، ان کو بھی اپنی خدائی کا دعوت دے گا، وہ لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ جب وہ واپس لوٹے گا تو وہ سب لوگ قحط میں ہو جائیں گے اور ان کے پاس مال میں سے کوئی چیز نہیں رہے گی، جانور بھی ختم، سامان بھی سب ختم۔ جب وہ بنجر زمین سے گزرے گا تو کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے رانی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر ڈھیل دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ ایک آدمی کو بلائے گا جو جوانی سے بھرپور ہوگا، یعنی تازہ جوان، اس پر تلوار کا ایک وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑے دور جا گریں گے۔ پھر جس کے 2 ٹکڑے کیے تھے اس کو پکارے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کے پاس آئے گا اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ وہ ان سے کہیں گے کہ تمہارا بادشاہ دجال کہاں ہے؟ وہ ان کو وہاں لے جائیں گے اور جب پیش کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ دجال اسی طرح فتنہ پھیلاتا پھرتا رہے گا، دجال اسی طرح فتنہ پھیلاتا پھر رہا ہوگا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔